فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچنے والا PDF کے جس میں بہار قرآن ماہ رمضان بہت خوبصورت عنوان کے ساتھ بہت ساری اوتھینٹک معلومات ہیں. ہم 2 نشستوں میں بہت کچھ جان چکے ہیں اور یہ آخری اور تیسری نشست ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے. اور آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے قرآنی دعا کہ جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 ہے کہ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. اور اس کے بعد لکھا ہے ہیڈنگ ہے خوف اور مشکلات سے نجات والا سورہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بروج بے رے واو جیم بروج کی تلاوت ہر قسم کے خوف اور مشکلات سے نجات کا سبب ہے. حوالہ ہے مکارم اخلاق صفحہ نمبر 420. چلتے ہیں آگے کی جانب. ہیڈنگ ہے دشمن پر غالب کرنے والا قرآنی سورہ. تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان فیصلے کے وقت سورہ مرسلات میم رے سین لام الف تے مرسلات کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے دشمن پر تقویت دے گا اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193. پھر ہے دگنا ثواب والا صدقہ. یہ ہیڈنگ ہے اور تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا دگنے اجر کا موجب ہوتا ہے. میزان حکمت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 10410. اور آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ جہاں لکھا ہے دوزخ سے امان نامہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اجداد میں سے کسی ایک معصوم علیہ السلام نے ایک آدمی کو سورہ الحمد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ یہ شخص شکر خدا بجا لایا اور اسے اجر مل گیا. پھر اسی شخص کو قل ہو اللہ پڑھتے سنا تو فرمایا کہ یہ شخص ایمان لے آیا اور عذاب الہی سے محفوظ رہا. پھر اسی شخص کو انا انزلناہ پڑھتے سنا تو فرمایا کہ اس نے سچ کہا اور اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. اور لکھا ہے اس کے گناہ بخش دیے گئے. اور پھر اس شخص کو آیت الکرسی پڑھتے سنا تو فرمایا کہ اسے مبارک ہو کہ اس کے لیے دوزخ سے امان نامہ لکھ دیا گیا ہے. حوالہ ہے امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 361. اور اب ہیڈنگ ہے رزق میں سلامتی اور حفظان صحت کے لیے. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ غاشیہ غین الف شین یہ ہے کو کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھے گا تو وہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا اور اللہ اس رزق میں سلامتی قرار دے گا. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 267. اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنے والا سورہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ مرسلات کی تلاوت کرے تو اللہ اس کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آشنائی پیدا فرمائے گا. حوالہ ہے تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227. بہت ہی خوبصورت ہیڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے مشتاق کیا کریں. یہ سوالیہ نشان ہے اور ہیڈنگ بھی ہے. پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن میرے دیدار کا مشتاق ہے وہ عز الشمس
بریکٹ میں لکھا ہے سورہ تکویر تے کاف واو یہ رے، اس کی تلاوت کرے. اور حوالہ ہے تفسیر نمونہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 167. اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی دلوانے والا سورہ. تفصیلات کیا ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر جمعرات کی صبح سورہ دہر کی تلاوت کرے گا تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی. حوالہ ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 402. اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں ہم، جہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے کہ زہر اور سانپ کے کانٹے کا علاج. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو زہر پی لے یا زہریلا سانپ اسے ڈس لے تو پانی پر سورہ بروج بے رے واو جیم بروج پڑھ کر اس شخص کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ زہر نقصان نہیں پہنچائے گا. حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 321. آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ لکھا ہے سفر کی مشکلات سے نجات کے لیے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر مسافر اپنے سفر کے دوران سورہ عبس عین بے سین کی تلاوت کرے تو یہ سورہ اسے سفر کی مشکلات سے نجات دینے کے لیے کافی ہے. تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 211. یہ میں نے حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب جہاں لکھا ہے سورہ انسان اور بریکٹ میں لکھا ہے دہر کی تلاوت کا انعام. آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات کیا ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ انسان کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر جنت اور نعمتیں عطا کرے گا. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 174. میں دوبارہ بتا دوں کہ سورہ انسان کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے سورہ دہر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لکھا ہے سورہ بقرہ کا آیت الکرسی، اوپر لکھا ہے سورہ بقرہ کا سردار ہیڈنگ ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے آیت الکرسی. نیچے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کلاموں کا سرتاج قرآن ہے اور قرآن میں سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ میں سردار آیت الکرسی ہے. حوالہ نوٹ کیجئے مجمع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261. چلیے مزید جانتے ہیں سورہ دہر کے مختلف نام. اس کے حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ اس سورے کو دہر، انسان، حل عطا اور ابرار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. پھر ہے کہ سورہ مائدہ پڑھنے کا ثواب. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر جمعرات کے دن سورہ مائدہ کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہ ہوگا. ثواب الاعمال شیخ صدوق حدیث نمبر 173. یہ اس کا حوالہ تھا. پھر ہے شفا بخش سورہ کون سا ہے، آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ دہر کو لکھ کر پانی دوبارہ پڑھتی ہوں، جو سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے گا تو اس سے دل کا درد بہتر ہوگا اور جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 174. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے شفا کے لیے یہ ہیڈنگ ہے اور تفصیلات کیا ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے، طارق تو الف رے قاف کو کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو اسے شفا ملے گی. حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256. اور اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ صحیف انبیاء علیہ السلام کے ہر حرف کے برابر ثواب. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے ہر حرف کی تعداد کے برابر ثواب دے گا. سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260. پھر لکھا ہے
ہیڈنگ کہ ظلم اور شرک سے محفوظ رہنے کا طریقہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 116 اور حدیث نمبر 176۔ اگلے صفحے پہ لکھی ہے، ہیڈنگ ہے کہ عظیم ترین صدقہ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا ہے کہ جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 496۔ اور آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے فالج اور بخار سے محفوظ رہنے کے لیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کیا ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، ثواب الاعمال حدیث نمبر 171۔ اور اب ہم مزید جاننے کے لیے اگلے صفحے پر آ گئے ہیں، جہاں پہ ہیڈنگ ہے قبر کی تنگی سے نجات پائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے والے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اسے قبر کی تنگی اور اضطراب سے امان دی جائے گی۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 116 اور حدیث نمبر 175۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ جہاں لکھا ہے کہ قبر میں تعلیم قرآن، یہ بہت بڑی ہیڈنگ ہے، آئیے ہم سب مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور وہ اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو تو قبر میں اسے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ خدا اس کو بلند درجہ عطا کرے، کیونکہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد جتنے ہیں، اور وہاں پر قاری قرآن سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور اگلے درجے میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 276۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، جہاں پر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ قرآن کا حسن کیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کیا ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز ہی قرآن کے حسن میں اضافہ کر سکتی ہے۔ حوالہ ہے میزان حکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 144، اور لکھا ہے ساتھ ہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہمیشہ اچھی آواز والے کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616۔ چلیے مزید جانتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کریم کی تلاوت سے محروم گھر پر مصیبتوں کا نزول، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہم جان رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام، لکھا ہے کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، 3 مصیبتیں اس گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، برکت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ مالی مشکل رہتی ہے۔ نمبر 2، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا لکھا ہے کہ شیاطین اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بریکٹ میں اس کے مطلب لکھے ہیں کہ جھگڑے اور ویرانی ہو جاتی ہے۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 اور حدیث نمبر 1۔ چلتے ہیں آگے، قیامت کے دن مقربین میں سے ہو جائیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور تفصیلات کیا ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یونس کو ہر 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں پڑھے تو اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا کہ وہ جاہلوں میں سے قرار پائے، اور وہ قیامت کے دن مقربین میں سے ہوگا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 180۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے مسکراتے ہوئے اٹھنے کے لیے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سورہ عبس عین بے سین سورہ عبس کی تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن وہ شخص اپنی قبر سے ہنستے مسکراتے ہوئے باہر آئے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 211۔ چلیے مزید جانتے ہیں
ہیڈنگ ہے قیامت کے دن سایہ فراہم کرنے والے 2 سورے۔ تفصیلات کیا ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ عبس اور سورہ تکویر تے کاف واو یہ رے کی تلاوت کرے گا تو وہ خدا کے زیر سایہ ہوگا اور دوسروں کی خیانت سے محفوظ رہے گا، اور وہ خدا کے سائے اور کرامت خدا کا حقدار ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اگر خداوند متعال چاہے تو یہ اس کی ذات کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 320، اور اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ روز قیامت مختصر وقت میں حساب کتاب، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ نبا نون بے الف حمزہ کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کر لے گا تو قیامت والے دن اس کا صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور اسے جو کہ سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کر لے گا تو قیامت والے دن اس کا صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قیامت میں محاسبے سے بری ہونے کے لیے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس ہیڈنگ میں کہ کیا ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی قرأت سے محبت کرتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور اس کے ان اعمال کا حساب نہیں کر لے گا کہ جو اس نے اسلام میں ہوتے ہوئے انجام دیے تھے، اور اس کو آخرت میں اتنا اجر دیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 189۔ اور آپ کہتے ہیں تو دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کہیں غلطی کی ہے، چلیں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی قرأت سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور اس کے ان اعمال کا حساب نہیں لے گا کہ جو اس نے اسلام میں ہوتے ہوئے انجام دیے تھے، اور اس کو آخرت میں اتنا اجر دیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ حوالہ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 189۔ جی چلیے یہ ہم نے پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا تاکہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ قید سے رہائی کے لیے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قید خانے میں گرفتار شخص سورہ انفطار الف نون فے توئے الف رے انفطار کی تلاوت کرے اور اسے اپنے پاس رکھے تو اس کی رہائی میں آسانی پیدا ہوگی، قید سے آزادی ملے گی، خوف کرنے اور خائف رہنے سے محفوظ ہوگا اور خدا کے حکم سے جلد ہی اس کے حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 229۔ پھر ہے کان کے امراض میں شفا یابی کے لیے مددگار سورہ۔ آئیے جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان کے درد والے مریض کے پاس اگر سورہ اعلیٰ الف عین لام چھوٹی اور کھڑا الف اس کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 260۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ کثرت پر نہ جائیے، صرف یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے ارشاد پروردگار عالم ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100۔ سامعین ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ صاحبان عقل اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ یہاں لکھا تھا جو ہم نے پڑھا۔ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ لکھیے کہ کیا آپ
امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ سوال لکھا ہے، اور اس کو پڑھ کے میرے دل نے اور آپ سب کے دل نے، جس نے بھی سنا ہے، آپ سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوگا، کیونکہ ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو جب تک وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہوگا اور ان کے اصحاب میں سے نہ ہوگا، نہیں مرے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 186۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ کیا آپ خدا کے صالح بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور دل کہتا ہے جی بالکل، کیوں نہیں، لیکن تفصیلات جان لیتے ہیں کہ ہم کیسے بنیں گے خدا کے صالح بندے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر دن میں یا ہر رات میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں اس عالم میں اٹھائے گا کہ اس کا جمال یوسف علیہ السلام کے جمال جیسا ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی دہشت اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ صالح بندوں میں سے ہوگا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 182 اور حدیث نمبر 118۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، جہاں پہ لکھا ہے کہ کیا آپ شہادت کی خواہش رکھتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا اور قیامت والے دن شہداء کے ہمراہ ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 187۔ پھر ہے گودام کی حفاظت کے لیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ متففین کو کسی ہجے کر دیتی ہوں، میم توئے فے پہ تشدید ہے، فے یہ نون کو کسی گودام وغیرہ پر پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے گودام ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ تفسیر برہان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 232۔ مجھے لگتا ہے یہ ہم نے پچھلی نشست میں اسی طرح کی تفصیلات پہلے کچھ ہی ٹائم پہلے ابھی پڑھی ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، ریپیٹ کرنے سے اور ہمیں زیادہ بہتر معلوم ہو گئی۔ اور اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، ہیڈنگ ہے منافقت سے بچنے اور امام علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ بننے کے لیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ انفال الف نون فے الف لام اور سورہ برات بیر الف حمزہ تے کو ہر مہینے میں پڑھے تو نفاق کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوگا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 117 اور حدیث نمبر 176۔ چلیے اگلے صفحے پہ لکھا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ موت کے وقت پیاس سے بچانے والا سورہ۔ جانتے ہیں تفصیلات میں لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ نازعات نون الف زے عین الف تے کی تلاوت کرے گا وہ سیراب ہو کر مرے گا اور سیراب اٹھایا جائے گا، نیز سیراب ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ حوالہ ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 283۔ چلتے ہیں مزید جانتے ہیں نامہ اعمال کھلنے کے وقت رسوائی سے بچانے والا سورہ۔ یہ ہے ہیڈنگ۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تکویر تے کاف واو یہ رے کی تلاوت کرنے والا قیامت والے دن نامہ اعمال کھلنے کے وقت رسوائی سے اللہ کی پناہ میں ہوگا اور امن دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ہم نے جان لیا، حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر برہان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 218۔ پھر چلتے ہیں اگلے جو یہاں پر بیان ہے یعنی ہیڈنگ ہے اس کی جانب کہ نبیوں کے درجے تک پہنچنے کے لیے۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ہود کی تلاوت ہر جمعے کے دن کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نبیوں کے زمرے میں محشور فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے کسی خطا والے عمل کو جانا نہیں جائے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 117 اور حدیث نمبر 181۔ چلیے اگلا صفحہ کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نیکیاں ہی نیکیاں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی بھی سورہ
انفطار الف نون فے تو الف رے کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے قبروں اور پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر نیکیاں اور ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے تفسیر مجموع البیان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447۔ اور اب ہم آگے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیج پر، آخری کے جو 2-3 پیجز ہیں، اور ہیڈنگ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم سے امان پانے کا آسان حل۔ یہ تو سامعین ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے تفصیلات ہیں کہ مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جناب ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے گا تو وہ قیامت والے دن امن میں ہوگا اور وہ کبھی بھی جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 117۔ پھر لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور وہ صاحب حکمت بھی۔ حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ شعراء کی، جو کہ اس کا صفحہ نمبر 81-82 پر، کہ قرآنی دعا لکھی ہے کہ وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا تھا۔ تو ہم نے جو یہ دعا مانگی، یہ ہماری اس جو گفتگو جو ہم سن رہے تھے اور جو ہم نے اس PDF سے حاصل کیا، اس کا یہ آخری صفحہ تھا جو میں نے اس وقت آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے قرآن کے حوالے سے، بہار قرآن ماہ رمضان کے حوالے سے مدرسۃ القائم سے وصول ہونے والا PDF 3 نشستوں میں مکمل کیا، اور یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے بھی میری طرح بہت کچھ جانا ہوگا، بہت کچھ ہم نے اپنے پاس جو چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں، میرے پاس نہیں تھیں، وہ میں نے نوٹ کی ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں خود ان تمام چیزوں پہ عمل کروں، اور یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو بھی میں اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی میں اور گروپس میں بھیجوں گی، تاکہ یہ تمام تعلیمات، یہ تمام جو کہ انفارمیشنز ہیں وہ تمام مسلمانوں تک پہنچیں، اور ہم اور آپ صرف اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمیں صرف شیئر کرنا ہوگا اور ہم اس نیک عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ بھی آئیے، شامل ہو جائیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔